الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظیم۔ معزز سامعین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، چند دنوں کے بعد نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو ہم سب انشاءاللہ پانے والے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، عنایتوں، برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اطاعت اور عبادات کا ایک نورانی ماحول بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایک مہمان بن کر کے آتا ہے، اپنے قدر کرنے والے، اکرام کرنے والوں کو انعامات الہی سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان اس مہینے کے انتظار میں رہتا ہے، اور اس مہینے کی آمد پر ہر ایک مسلمان خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 2-3 مہینہ پہلے سے ہی اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے تھے، اور رجب سے ہی آپ اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے، اور ہمیں اتنی لمبی زندگی دے کہ ہم رمضان کے مقدس ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کی عبادات کیا ہیں۔ چند ایسے عبادات ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، الحمدللہ مسلمانوں کو اس کی توفیق مل جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور اکثر مسلمانوں کو تراویح میں شرکت کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں عبادتیں رمضان کے اہم عبادات میں سے ہے، لیکن صرف یہی عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے اس سے بہت زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ کے ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق اور کریشن کا مقصد واضح کر دیا ہے کہ انسان اور جنات صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک اعتراض ہے، سوال ہے، خاص کر وہ لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے، جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسکول کالجوں میں جا کر کے تعلیم حاصل کر لی، اور مغرب اور یورپ سے اتنا متاثر ہوئے کہ ادھر سے آنے والے ہر حکم کو وحی الہی سمجھ کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے روشن مزاج لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جب انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام تو فرشتے بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے تھے، فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور یہی سوال فرشتوں نے بھی اللہ سے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو زمین میں اپنی خلافت عطا کروں گا۔ تو فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ
آپ ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا، زمین کا ماحول برباد کرے گا۔ جہاں تک بات ہے آپ کی عبادت کی، تو ہم فرشتے آپ کی عبادت اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ یہی سوال جو فرشتوں نے کیا، آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ اچھی طریقے سے ایک بات ذہن میں بیٹھا لیجئے، یقیناً فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ان کی عبادت کے انداز الگ ہے، ان کی عبادت کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے عبادت نہیں کریں گے یا اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں۔ اللہ نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھا ہی نہیں ہے۔ جب فرشتے کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ صرف عبادت ہی کریں گے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کی عبادتوں پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا ہے۔ اور اس لیے چونکہ فرشتے کے مزاج میں نافرمانی کرنے کی امکان نہیں ہے، اس لیے فرشتوں جو عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت کرنا ان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے، اور جب کمال نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ مثال، ایک انسان وہ ہے جس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، نابینا ہے، اندھا ہے۔ اب وہ انسان پوری زندگی فلمیں نہیں دیکھتا ہے، ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھتا ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کی آنکھ میں روشنی ہے، وہ فلم دیکھ سکتا ہے، غیر محرم کو دیکھ سکتا ہے، بد نظری کر سکتا ہے، لیکن جب بھی دل کے اندر گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی عظمت کی تصور کر کے وہ انسان نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو بظاہر دونوں گناہ سے بچ رہے ہیں، لیکن پہلا انسان جو گناہ سے بچ رہا ہے، جو نابینا ہے، ان کا گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں ہے، اور دوسرا انسان جو گناہ سے بچ رہا ہے، ان کا یقیناً گناہ سے بچنے میں کمال ہے۔ لہذا فرشتے اگر صبح سے لے کر شام تک کھانا نہ کھائے، صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پیے، بھوکا رہے، تو ان کے لیے بھوکا رہنا کوئی کمال نہیں، کیونکہ فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، ان کے اندر نہ نفسانی خواہشات ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو ان تمام حاجتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان چاہے نبی ہو یا وقت کا ولی ہو یا وقت کا پیر اور پیغمبر ہو، کتنا اعلیٰ مرتبہ پر چلا جائے، اسے بھوک لگے گی، اسے پیاس لگے گی، وہ ان چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان تمام چیزوں کو لے کر کے دنیا میں آیا، انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اس کے دل میں گناہ کا تقاضا بھی پیدا ہوگا۔ اب ایک انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت اور ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا ہے، یہ کمال کی بات ہے، اور اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کرے، اور انسان کے لیے اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرا کام کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ کے ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلے میں انسان کو جنت عطا کرے گا۔ تو ہمارے پاس جو جان ہے یہ ہماری جان نہیں ہے، اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے، یہ جان بکی ہوئی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس جان کے ذریعے، اس جسم کے ذریعے 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مال بکا ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس خریدار پر جو اتنا بڑا محسن ہے کہ جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا، پھر ہمارے سپرد کر دیا کہ جان بھی تم اپنے پاس رکھو، مال بھی اپنے پاس رکھو، بس میری عبادت کرنا اور میں جن چیزوں سے روکوں ان سے رک جانا، باقی دنیا کماؤ، کھاؤ پیو۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب اللہ نے ایک عبادت کے لیے پیدا کیا،
ساتھ میں کھانے پینے کی اجازت بھی دے دی، کمانے کی اجازت بھی دے دی، تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ انسان دنیا میں جائے گا، کاروبار میں لگے گا، بزنس میں لگے گا، تجارت میں لگے گا، فیملی کے ساتھ رہے گا، دوستوں سے ملاقاتیں کرے گا، اس کے نتیجے میں ان کے دل پر غفلت کے پردے پر جائیں گے۔ اس پردے کو دور کرنے کے لیے، غفلت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر کیے ہیں، انہی میں سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ 11 مہینہ خوب کمائیں، خوب کھائیں۔ ہم سے نہ جانے کتنی گناہ ہوئے، کتنی غلطیاں ہوئی، کتنے ہم نے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کی برائیاں کی، کتنے کی غیبتیں کی، کتنے فلمیں دیکھے، کتنے گانے سنے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم سے ہوئے۔ 11 مہینے میں یہ تمام گناہ ہوئے، جس کے نتیجے میں دل پر پردہ پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا ہے کہ اس مہینے میں رو گڑ گراؤ، اپنے گناہوں کی معافی کرو، اور جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، اس مقصد کی طرف اس مہینے میں لوٹ کر کے آ جاؤ۔ یہ جو رمضان ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کے عربی میں معنی بھی یہی آتا ہے، جلا دینا، جھلسا دینا، ختم کر دینا۔ ایک مومن بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، رات کے وقت میں تراویح پڑھتا ہے، نیندیں قربان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں جس کے نتیجے میں متوجہ ہوتی ہے، تو وہ جو 11 مہینے ہم نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ وہ مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، کیسا بھی مسلمان ہو، عام دنوں میں 11 مہینے میں جو 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں آنا چاہتا، کتراتا ہے، لوگ ان کو دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو ملاقات نہیں کرنا چاہتے، ایسے ایمان والے بھی اس ماہ مبارک میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ 20 رکعت لمبی تراویح کی نماز بھی ادا کر لیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہم وہ بھول جاتے ہیں 11 مہینے میں، اس مقصد کی طرف ہم لوٹ کر کے آ سکے، اس لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادات کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو اپنے آپ کو فارغ کرے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ 11 مہینے ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں، بال بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، دولت کمانے میں وقت لگاتے ہیں۔ وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہو 11 مہینے میں، ان کا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ملائیں گے تو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہوگا۔ 1-1.5 گھنٹہ عبادت میں صرف کرتے ہیں، پوری زندگی اپنے لیے گزارتے ہیں، جبکہ زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ تو یہ حال ہے۔ تو رمضان میں جتنا زیادہ ہو، اگر اتنی گنجائش ہے کہ بینک بیلنس ہے، ہم پورا مہینہ کھا سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ پورا مہینہ تمام دنیا کے کام کو چھوڑیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائیے۔ ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ رمضان میں اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کرتے تھے، 2-3 قرآن ختم کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو، اگر قرآن کریم پڑھنے والے ہیں تو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں ذکر و اذکار کریں۔ عام دنوں میں بہت سارے نفلی عبادات ہیں جن کا کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں ان نفلی عبادتوں کو کرنا آسان ہے۔ جیسے عام دنوں میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت مشکل، صبح کا سہانا وقت، ٹھنڈا موسم، گہری نیند آتی ہے، جاگنا مشکل ہے، لیکن رمضان میں سحری کھانے کے لیے جاگتے ہیں۔ اس بہانے سے اگر آدھا گھنٹہ پہلے جاگ جائے، 2-4 رکعت اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر کے مانگ لے تو کتنا بہترین موقع ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر کے بندوں کو مخاطب کر کے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو میرے دربار میں آئے میں اس کے جھولی کو بھر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ انسان جو مجھ سے مانگے میں اسے صحت عطا کر دوں، ہے کوئی فقیر انسان، غریب انسان، حالات کا مارا ہوا جو میرے سامنے آ کر کے جھولی پھیلائے میں اس کے
کے خزانے کو بھر دوں۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آ کر کے اعلان کرتا ہے ہم لوگ سحری کے لیے جاگیں گے، چند منٹ پہلے جاگیں، 2-4 رکعت پڑھیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں، اس کے امن و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد آرام سے جا کے آپ سو جائیں گے، اس کے بعد 8-9 بجے آنکھ کھلتی ہے، منہ مسواک کرنا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، وضو کر کے 2 رکعت چاشتے کی نماز پڑھ لیں۔ کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں نفلی عبادات کرنے کا اللہ تعالیٰ بہت بہترین اور سنہرا موقع دیتا ہے، ان موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کریں اور اس مقصد کی طرف لوٹ کر کے آ جائے، اور اس لیے ہے تاکہ ہم جتنا زیادہ ہو عبادات کر کے اپنے نام اعمال کو نیک اعمال سے بھر سکے۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک بڑا کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ اپنے آپ سے اللہ سے ایک عہد کرنا ہے رمضان کے پہلے ایک دن، اور یہ طے کرنا ہے کہ جس طرح ہو پورا رمضان کے مہینے میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی، کوئی معصیت نہیں کرنی ہے۔ یقین جانیے میرے بھائی، اگر رمضان کے مہینے میں آپ ایک بھی گناہ نہ کریں، ایک بھی نفلی رکعت نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ نہ کریں، ذکر و اذکار نہ کریں، کوئی بھی نفلی عبادات نہ کریں، اگر آپ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ روزہ آپ کے لیے مبارکباد، یہ رمضان آپ کے لیے مبارکباد۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، بیوی سے ملنے سے رکنا، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ذرا غور کریں آپ، یہ تینوں چیزوں عام دنوں میں جائز ہے، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، جائز طریقے سے بیوی سے مل سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ رمضان کے مبارک میں ان جائز چیزوں سے تو اپنے آپ کو ہم روک لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہر حال میں حرام ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گانا سننا، فلم دیکھنا، دوسروں کو ستانا، جو ہر حال میں حرام ہے، روزہ رکھ کر کے بھی اگر ہم وہ کام کریں تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، یہ جھوٹ بولنا اگزامپل کے لیے ہے، مطلب ہر گناہ کا کام، روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، ایسے انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے کہ تمام نفلی عبادات آپ کریں نہ کریں، لیکن یہ طے کریں کہ پورے مہینے میں ایک بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے، نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی، کان سے غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے غلط بات نہیں بولیں گے۔ اگر آپ صرف ایک مہینہ طے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے پورا سال آپ کے دل میں ایسا جذبہ ڈالے گا کہ آپ پورا سال گناہ سے بچنے کے آپ کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو رمضان میں ایک بڑا کام یہ کرنا ہے، ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا مہینہ حرام لقمہ سے بچنا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، سخت دھوپ میں بھوکا پیاسا ہے، سحری بھی آپ حرام مال سے کر لیں، افطاری بھی حرام مال سے کر لیں، اس روزے پر آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ روزہ رکھ رہے ہیں، افطاری سود کے مال سے چل رہا ہے، رشوت کے مال سے ہو رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوٹ کر کے اس مال سے افطاری کر رہے ہیں، حرام لقمے سے سحری بھی ہو اور حرام مال سے افطار بھی ہو، ایسے روزے سے آپ کو کوئی فضیلت ملنے والی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کے مہینے میں افطاری کی دعوت کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کھانے کے پیچھے تو ایسے بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے۔ اب ایک بند آ کر کے افطاری کے لیے نام لکھاتا ہے، افطاری کی میں دعوت کرتا ہوں، سامنے والا پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ بھائی آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کماتے ہیں، بزنس کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ حرام مال کما کے لاتا ہے اور لا کر کے حرام مال سے افطاری کی دعوت کر کے تمام روزے داروں کو کھلاتا ہے، اس کا تو روزہ خراب ہوا، جتنے لوگوں نے افطاری کھایا ہے کسی کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پورا دن مزدوری کرے، شام میں آپ کو مالک مزدوری نہ دیں تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے خاص طور سے میں کہتا ہوں جو لوگ افطاری کے نام لکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی دعوت کرنے کے لیے آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ آپ نام لکھ رہے ہیں اور آپ کے ذریعے تمام مسلمان کھائیں گے تو تمام کا گناہ آپ کے سر بھی آئے گا۔ جو بھی آپ کی افطاری کی دعوت کرنے کے لیے آئے تو آپ اجمالاً ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں،
آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ اگر ایسا لگے کہ حرام مال سودی کاروبار ہے، رشوت کے لین دین کرتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ حرام مال کی ملاوٹ ہے، تو آپ بول دیں کہ آج کی دعوت آلریڈی ہے، آپ کی دعوت کیا ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا بچنے کا؟ جب آپ افطاری کے لیے مسجد آئیں تو اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر کے آئیں۔ کھجور لے لیں، نہ ہو تو ایک بوتل پانی لے کر کے آئیں، تاکہ افطاری اپنے حلال مال سے کریں، روزے کا ثواب برباد نہ کریں۔ یہ چند وہ باتیں ہیں جو رمضان میں ہم سب کو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے، مبارک وقتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔